میں چاہوں گا کہ جو ہم ٹون سیٹ کریں ابھی پینل ڈسکشن کی، اور کافی زیادہ جو ہماری انگیجمنٹ رہی اس ساری رجیم کے چینج سے پہلے بھی، وی ور ایکچولی ایکسپیکٹنگ کہ آ، ہم ہاں، ہم جس طرف جا رہے ہیں اس سے انڈسٹری کو کیا مسائل ہوں گے، اور ہم نے کچھ چیزیں فلیگ کر کے دیں. اینڈ ایکچولی وی آر ان دیٹ پوزیشنس. خلیل صاحب، اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہیں، ہم پہلے کہاں کھڑے تھے اور اب آفٹر دا چینج رجیم ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جو خدشات ہمیں بتائے گئے تھے، اور باوجود اس کے کہ پالیسی سائڈ نے ہمیں بہت زیادہ انگیج کیا، ایون آرڈیننس کے ڈرافٹ کرنے میں ہماری ہمارے فیڈ بیک کے سارا کچھ انکارپوریٹ ہوا. اتنا ٹرانسلیٹ ہونے کے باوجود، اتنا انکارپوریٹ ہونے کے باوجود بھی جو آج ہم اثرات دیکھ رہے ہیں اس چینج کے، اگر اسے ہم بڑے محتاط انداز سے کمیونیکیٹ کر سکیں دونوں طرفوں میں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی رضا صاحب، اور آئی ایم تھینکفل ٹو پی صاحب پاشا اینڈ منسٹری آف آئی ٹی who have engaged FBR for this workshop and all these people here. Exemption regime سے جب ہم ٹیکس کریڈٹ رجیم میں کنورٹ ہوئے مارچ 2021 میں، تو جب اوریجنل آرڈیننس آیا تھا، اور اس وقت جو آرڈیننس کی ڈرافٹنگ تھی، اس ڈرافٹنگ میں بہت سارے ایشوز ایسے تھے جن کی وجہ سے آئی ٹی انڈسٹری کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آج سے کہیں زیادہ ہیں. تو مارچ 2021 میں پی سیب نے، پاشا نے، منسٹری آف آئی ٹی نے مل کے ایف بی آر کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کیا، اور بڑی حد تک جو لا ہے اس کے الفاظ کو، اس کی ورڈنگ کو ٹون ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہوئے. اور ریکوائرمنٹس جو ہیں، جیسے کمشنر صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ صرف 4 ریکوائرمنٹس رہ گئیں، اس سے پہلے زیادہ ریکوائرمنٹس تھی اور بہت مشکل ریکوائرمنٹس تھیں. اور وہ 4 ریکوائرمنٹس کے آپ کے پاس 80% پروسیڈس ہو، آپ نے ریٹرن فائل کی ہو، آپ نے ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل کی ہو، آپ نے سیس ریٹرن فائل کی ہو. تو اگر یہ 4 ریکوائرمنٹس آپ کے مکمل ہیں تو آپ ٹیکس کریڈٹ رجیم کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. جو پرابلم آیا وہ بیسیکلی اس وجہ سے آیا کہ اس ٹیکس کریڈٹ رجیم کے ساتھ ایک سیکشن 154A بھی انٹروڈیوس ہوا، جو باقی سیکٹرز کے لیے، جو سروس سیکٹر کے لیے تو بڑا اچھا تھا، لیکن اس کا امپیکٹ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بھی آ گیا. باقی سروس سیکٹرز کے لیے یہ ہوا کہ وہ 1% پہ چلا گیا، اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس سیکشن کے آنے کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر کو ایگزیمشن سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ایکسپورٹ سب کی آ رہی ہیں. کمشنر کے لیے یا آفیسر کے لیے یہ ڈسٹنگوش کرنا کہ یہ ایکسپورٹ آئی ٹی سیکٹر کی ہیں یا کسی اور سیکٹر کی ہیں، اس کے لیے پھر یہ ڈاکومنٹیشن اور پھر یہ ایگزیمشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ گئی. جب ایگزیمشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی تو پہلا جو پرابلم یہ آیا وہ یہ آیا کہ ایگزیمشن سرٹیفکیٹ کا جو سیکشن 154A ہے وہ پرال کی ویب سائٹ پر، ایف بی آر کی جو ویب پورٹل ہے اس پہ انیبل ہی نہیں تھا. تقریباً 1 مہینہ اس کو انیبل کرنے میں لگا، اور اس کی انیبلنگ کے بعد پھر ایگزیمشن اپلیکیشنز فائل ہونا شروع ہوئیں. جب ایگزیمشن اپلیکیشنز فائل ہونا شروع ہو گئیں تو اس کے بعد پھر ایگزیمشن اپلیکیشن کے پرابلمس آنے شروع ہوئے. اس میں جو سر کچھ ایگزیمشن اپلیکیشن، سنس وی آر ٹیکس ایڈوائزرز ٹو ا نمبر آف آئی ٹی کمپنیز، تو ہم نے بھی لاسٹ منڈے کو چیئرمین، آنریبل چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بھی میٹنگ میں یہ مسائل شیئر کیے، اور آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کر رہے ہیں. ان ایگزیمشن اپلیکیشنز کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں وہ مسائل یہ آ رہے ہیں کہ بہت ساری ایگزیمشن اپلیکیشنز، جیسے آپ نے فرمایا یہاں پر یقیناً کوئی ریجیکٹ نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن آر ٹی او، ایم ٹی او، لاہور، اسلام آباد ریجیکٹ بھی ہوئی ہیں. اور ریجیکشن اس طرح سے ہوئی ہے کہ جن کے لیے کوئی اسائنمنٹ بھی نہیں آئی، کوئی نوٹس بھی نہیں آیا، ایک ریجیکشن کا لیٹر آ گیا. ایسے ایکچوئل فیکچوئل کیسز ہمارے پاس موجود ہیں وچ وی کین شیئر. ہم نے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں. دوسرا جو ایشو آیا وہ یہ آیا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ کے اسائنمنٹس ایشو ہوئی ہیں. وی ہیو کیسز جہاں پر اب 1.5 مہینہ 2 مہینے ہونے والے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں ہے. ہم مسلسل اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز کے پاس وزٹس کر رہے ہیں،
ابھی کل ایک ایگزامشن میں انہوں نے کہا کل ایشو ہو جائے گی, پھر کہتے ہیں آج ایشو ہو جائے گی. ابھی تک مطلب اس طرح کے ایشوز ہے, نوٹس کوئی نہیں ہے, آج کل ایشو نہیں ہو رہی. اور میری ابھی انٹریکشن ہوئی مختلف لوگوں کے ساتھ یہاں پر, اور بھی اینٹیٹیز کو یہی مسائل ہے کہ کوئی جواب تو آئے, کوئی رپلائی تو آئے, کوئی ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے یہ ایررز ہیں. کوئی ایررز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے. یہ ایشوز آپ کے سی ٹی او سے یقیناً نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں کیونکہ ہم اوورآل پاکستان بات کر رہے ہیں تو یہ ایشوز ہیں. اچھا, ایک جو جیسے آپ نے چند ایک چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ہونی چاہیے, ان میں جو پی سیپ کا سر سرٹیفکیٹ ہے وہ صرف اسٹارٹ اپ کو ریکوائرڈ ہے. اچھا, اسی طرح جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے سر وہ سب کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے جو بے شمار ایسے انڈیویجولز ہیں, میرے اپنے کلائنٹس ہیں جو کہ انڈیویجول کے طور پر ایکسپورٹ آف آئی ٹی سروسز کر رہے ہیں, نہ ان کا کوئی امپلائی ہے, نہ وہ کوئی اور پیمنٹس کرتے ہیں جن کے لیے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہو. لا میں ہم نے جب یہ سر مارچ سے جون میں چینج ہوا تو ہم نے اسپیسیفکلی ریکویسٹ کر کے یہ لکھوایا تھا کہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائلنگ صرف جہاں پر ریکوائرڈ ہو اس سے مانگی جائے, اور یہ لا میں لکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں سے ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ, یہ یقیناً آپ کے سی ٹی او میں نہیں ہوگا لیکن آر ٹی او میں ہوگا, انڈیویجولس کے لیے ہوگا, ان سے بھی اگر ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ مانگیں گے تو مشکل ہو جائے گا معاملہ. تیسرا جو ایشو آیا وہ یہ تھا کہ سیلز ٹیکس ریٹرنز ریکوائرمنٹ. اب وہ بھی اسی وقت ہے کہ اگر میری سروسز سبجیکٹ ٹو سیلز ٹیکس ہوں اور ایکسپورٹ آف سروسز آئی ٹی سروسز وہ ایگزیمپٹ ہیں. تو جب وہ ایکسپورٹ آف آئی ٹی سروسز ایگزیمپٹ ہیں تو میرے لیے سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے, نہ مینڈیٹری ہے, اور اس لیے مجھ سے پھر سیلز ٹیکس ریٹرن کی ریکوائرمنٹ بھی نہ ہو. تو بنیادی ریکوائرمنٹ رہ گئی کہ اگر میں نے لاسٹ ایئر کی اینول ٹیکس ریٹرن میں بھی اگین کمنگ بیک ٹو انڈیویجولس, کیونکہ ان کی انکم ایگزیم فرام ٹیکس تھی اور ان کے پاس کوئی ابھی زمین جائیداد وغیرہ بھی نہیں ہے, تو پروبیبلی ایسے بھی انڈیویجولس ہیں جن کی شاید یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ انہوں نے اب اس کریڈٹ ریجیم کی وجہ سے ریٹرن فائل کرنی ہے. تو یعنی پریکٹیکل ایشوز ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے جو شاید ان کے لیے ناٹ اپلیکیبل والی بات ہے ان ریکوائرمنٹس کے اوپر. سو دس نیڈ ٹو بی سین. ایک آخری ایشو سر ویب پورٹل کا جو میں عرض کر دوں وہ یہ کہ ایف بی آر ویب پورٹل کے اوپر جو اسائنمنٹس جیسے آپ نے فرمایا, تو وہاں پر ہم نے یہ ایشو فیس کیا ہے کہ اسائنمنٹس کی ای میل آنی چاہیے, جو ریلیونٹ ای میل ایڈریسز ہیں ان کے اوپر نہیں آ رہے. یہ پروبیبلی پرال کا ایشو ہے کہ وہ اسائنمنٹس کی ای میلز نہیں آتی ہیں, جس کی وجہ سے کمپنیز یا ان کے ٹیکس ایڈوائزرز اس کو اٹینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ تھوڑے سے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ایشوز تھے, اور ویئر وی اسٹارٹیڈ اینڈ ویئر وی آر ایٹ رائٹ ناؤ سر. تھینک یو. You know, overall the scenario analysis, because you have been listening to people in the refreshment as well, whatever the overall situation analysis Khilji Saab has given. So over to you with that, please. Yes, please. Thank you, sir. Sir, no notice but rejection, no defense must be reported, must be taken to task. Withholding statement not recommended. Wherever it is not recommended, should not be demanded, and where it is recommended, must be submitted by the taxpayer. Agreed, sir? Sir, as far as sales tax return is concerned, on this account, I should appraise you that this issue came before me as well. I myself went to SRB and met their member IR operations, Maqsood Jahangir. He told me that it is a mandatory requirement even for exporter of services. Then I said, how can I believe it without in black and white? Then I wrote him a letter to SRB. SRB replied me, and they endorsed this fact that even though the service provider is the exporter, has to submit the return, sir. And I have that explanation as well. And it will be in the fitness of the things if a session may please be organized with SRBs and PRA as well, so that it can be clear to all exporters and startups as well, sir. Individuals, yeah, there is no requirement of audited account, you are right. But I am talking about where it is required mandatory document, and so far only corporate cases were in front of me, and I explained those, sir. And in individual case, obviously there is no requirement of either audited accounts or
wherever threshold limit is below withholding tax statement requirement, you are right. Assignment email. Today I will talk to Pral CEO in Islamabad, and I'll inquire whether email for the assignment is being dispatched to the taxpayer or not, because as far as my knowledge is concerned, in case of notice there is an email to the taxpayer if email address is provided, either his or his AR, sir. And let me check the assignment, sir. Thank you very much, sir. I would now like to request हीरा ज़ैनब, the Secretary General पाशा, आपने जो एक हीरा खास तौर पे स्टडी की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैश हो इधर स्क्रीन में, सो इफ़ यू कैन एलैबोरेट दैट स्टडी विद अस, क्योंकि उसमें जो आपने समरी दी थी लाहौर के साथ, किसी से इस्लामाबाद के 3 थे, कराची का 1, बट वी सॉ अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द अदर साइड। और हमेशा सर हमारी कोशिश होती है बीइंग द पॉलिसी लीड कि जब भी हीरा की तरफ से, बरकान की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से हमें लेटर्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, वी रियली वांट टू हैव योर एनालिसिस बीइंग द मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी, बीइंग द पीएसपी, और हम लाजमी चाहते हैं कि पॉलिसी लीड के तौर पे हम आप लोगों से किस तरह एजुकेट हों और हम वो दरमियानी रास्ता अख्तियार कर सकें सेक्टर के लिए भी और आपके लिए भी। हीरा, अगर अब मेरे ख्याल में फ्लैश करें पीछे, इफ़ यू वांट टू एलैबोरेट दैट। So, just to give a quick context of Pasha, I'm Hira Zainab. I'm the Secretary General for Pasha, which means that when I'm speaking on the behalf of 1,000 companies that have been registered with Pasha, out of which more than 400 are currently active and have shared their requests, their issues with us. However, I also recognize that when I speak on overall for companies across Pakistan and not just for Karachi. So हो सकता है कि कराची में आप जैसे proactive leaders मौजूद हैं and कराची में चीज़ें बेहतर चल रही हों, मगर when we receive complaints from companies across Pakistan. 2 weeks ago, we contacted because there were so many companies sharing their issues with us, and we wanted to see what is the situation going on, and we had the meeting with FBR headquarters. And when we ran the survey, we realized that only 13% of the companies have currently gotten an exemption certificate, which was very interesting for us. So we went deeper. Okay, how the data is divided in different regions. And we found that 97% of the companies in Lahore region have not gotten. Only 3% had gotten. To my knowledge, Lahore mein is waqt sabse lowest rate of exemption ja raha hai, of award. The second was South region, Karachi ke case mein. Karachi mein from as per the data that we got, only 14% of the companies had gotten the certificate. 86% companies reported that they have not received the certificate till 2 weeks ago. North region mein situation was a little better. When I say a little better, it means that 27% companies had gotten it. Still very low, but at least better than other region. Now, as we have spoken to you, we have realized that you are trying to facilitate different kind of scenarios. And जैसे कि सलजी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से different cases को किया है कि अगर किसी companies हैं जिनको नहीं मिल रहा हो तो वो क्यों नहीं मिल रहा और कहाँ पे gap आ रहा है. And we have already spoken that we will meet on Monday to discuss all those cases. But इस वक्त मेरा आपसे ज़रूर ये एक सवाल होगा कि इस वक्त क्या टर्न अराउंड टाइम जा रहा है फॉर द टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट वर्सेस क्या होना चाहिए, बिकॉज सो मेनी कंपनीज हैव सेंट देयर रिक्वेस्ट फॉर मोर देन 2 months and still have not heard anything, and they keep on getting multiple requests for multiple documents. Companies have even gotten requests for client contracts which should not be asked. So if we don't go into very specifics, अगर हम सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करें, 1 कि जो डिले है वो कितना होना चाहिए वर्सेस कितना है, वर्सेस एंड जो सेकेंड एस्पेक्ट कि अगर रिजेक्शन हो रही है तो क्या रिजेक्शन में ये क्लैरिटी जा रही है कंपनी को कि उनकी रिजेक्शन किन ग्राउंड्स पे हो रही है, बिकॉज द कंपनीज आर clueless
that after submitting even 11 documents, they still are not getting that information. Ideally speaking, it should be 15 days. Yes. People who rejected, my colleagues who rejected it because in 15 days documents were not received and they rejected it. Second is my approach. That is a reconciliatory and facilitating approach. Wait for their reply, give them assignment. Don't be so harsh. By the book, I should have rejected all those 45 exemptions in my inbox because 15 days has passed. But after issuing assignment, I am still waiting. And this time it was late, as Sir said that 154 capital A was not inserted in IRIS system, and that is the only mean to issue exemption certificate. That took a month and a half. In future, I think it should not take more than 15 days because this is first time. This thing was new for everyone, for taxpayer and for the tax collector as Can well. I request something? Given there is a rejection notice being issued by FBR, can it specifically indicate on what grounds the rejection has been given? If and I understand your point about the required documents have not been provided, which of the required documents have not been provided? क्या ये rejection की clarification में मौजूद हो सकता है? Ma'am, whenever rejection order is passed, that should be speaking. And there is mentioned that why it was rejected. That may be the reason of non-compliance. That may be the reason of short document. There, but there could be number of reasons. For example, a reason on which we have often, not in IT, in other exemptions, we have often friction with the taxpayers regarding demand issues. Demand issue is not mentioned elaborately in exemption, but that is also part of tax machinery to collect it. And that could also be part of speaking order. And that speaking order, for all audience, I should explain it that whenever commissioner rejects an order, there is an appeal under section 122 capital B of Income Tax Ordinance 2001, wherein the taxpayer can appeal before chief commissioner. Aftab Imam Sahab, who just came, he is also chief commissioner and ombudsman as well. Then chief commissioner gives the notice to the taxpayer for hearing, and after that normally it is set aside with the reconsideration if that is convenient, and that is somewhere principle of natural justice have not been met, ma'am. Thank you, ma'am. मेरी थोड़ी सी request ये होगी कि and I understand कि the good thing about you is that you have, you know, your intent is really good to facilitate the companies, but dilemma ये है कि हमारी दो तरह की companies हैं. एक companies हैं जिनमें which can afford, you know, very experienced consultants, and they can afford to pay for them and they can afford to have that service. The second type of companies are unfortunately, you know, have to go through this process and may have only one accounts officer and may engage a tax consultant, but you know, they don't have an experienced lawyer on their So payroll. that actually, because comes to the definition thing, and we really want to come to that part. But you know, before, just to connect with Javed Saab, and don't want to make this panel discussion a Q&A session within the panel, but to make it more interactive, we, you know, Hira did a very good exercise, and I just wanted to flash a couple of things here. Javed Saab, you were mentioning about the reasons mentioned about in particular orders. Like this is mentioned, you have failed to submit requisite document details. Therefore, your application for exemption is being hereby rejected. Islam आती है. मेरे ख्याल में कैसे usually हमने लिखा हो कि क्या है, तो एक तो Uh, हम भी ट्रैक कर लेंगे कि so- कितने केसेस किस so- वजह से रिजेक्ट so right. So again, just wanted to flash a couple of. There is one from Lahore where it is mentioned rejected being out of jurisdiction. This rejection was made because documents were not complete. It should have been in the fitness of the things if the detail of documents was provided, but to me it appears that not a single document was provided by the taxpayer. I don't know what the ground reality was, but this is what I can construe. the company says that they have provided, इस particular company ने 6 documents provide किए थे,
and they were even asked to provide as tarah se, they did not go into much discussion afterwards. They shared the rejection order with us as ये is, थोड़ा saying कि scroll up और करें। कौन से provide करने हैं. It is wrong then. So- And let me add one thing more. Whenever you give any document to tax authorities in hard copy, please attach in the assignment or with the application for exemption on the IRIS system as well. That is a proof and that cannot be removed. And that will facilitate you if such thing has happened with you. It can facilitate you in doing appeal before Chief Commissioner. All right. So you know. Next one. Next. Okay. So the next one is about. अगर हम कराची वाला वो मैं खुद जान के रख रहा हूँ कि कराची वाले now we just want to have a discussion here for not to have resolution, right? So this is rejecting being out of jurisdiction. Yeah. Commissioner did right thing. Do you know why? Because this was not in his jurisdiction. This was Pral data entry mistake, and Commissioner rejected it so that the taxpayer should file on the right jurisdiction, because in the wrong jurisdiction, issuance of exemption certificate is a crime on part of Commissioner. Right. But when I was thinking about it, about the case, कि जब हम चेयरमैन एफबीआर के साथ सोमवार को हमने डिस्कस किया, तो क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल है, तो उधर कोई रीजन सिलेक्शन क्या क्रॉस है अगर ऑपरेशन लेवल से? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कमिश्नर इशू नहीं कर सकता, लेकिन टैक्स पेयर का भी कसूर नहीं है कि पराल ने गलती की हुई है. तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि टैक्स पेयर, क्योंकि वो तो एग्जेम्पशन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है ऑनलाइन. अब ऑनलाइन अगर गलत कमिश्नर के पास जा रही है तो इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर. पराल सर आपका इदारा है, तो पराल को दुरुस्त आपने करना है. Sir, agreed 100%, sir. Thank you, sir. So they didn't share the actual screenshot and the इनके reason. केस में मसला ये नहीं था कि इनको रिजेक्शन जो कि कराची से, इनके केस में मसला ये था कि they have faced delay. They have a consultant, very experienced consultant. It's one of the big companies of Pakistan, and they are saying that the process is so bureaucratic that every time they go, new documents are being asked, and they just don't. There's so uncertainty. There's no closure to this process. And ये अगर आप email में देखिए, उन्होंने exactly details बताई हैं of all the conversations that have happened. And I think I understand your strategy of not giving the rejection orders, but probably what's happening on the ground reality side is that when the applications are put on hold and clarity is not being given to the organization, then it creates further chaos that what are we doing wrong exactly? Let me read it. Okay. Standard list of documents agreed. I have also provided you, and there won't be any problem. And rest with the chairman. We will communicate it in the minutes of the meeting of this session, that what we earned and what we got, and what advices we received from you. Thank you, ma'am. Thank you, Javed Saab. Just going through ये कुछ हमने cases highlight किए हुए थे, and just keep the discussion off from you. Let's go to Hasni Saab. Hasni Saab, FBI के presentation देख रहा था तारुल साहब की. पहला जो main issue था PSCB की जो renewals है, वो timely शायद नहीं थी. जो 4-5 rejection के issues आपने highlight किए हुए थे presentation में, issue was that PSCB's membership was not active because you handle the operations उस पे, अगर if you can enlighten us. मेरी जावेद साहब से इस पे डिस्कशन हुई है, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज फॉर देम टू अवेल द एक्सपोर्ट इनकम टैक्स एग्जम्पशन बिफोर एंड नाउ 100% टैक्स क्रेडिट, they do not need to be PSCB registered, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. हाउएवर स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि वो नई कंपनियां होती हैं, FPR का एक्सपोजर नहीं है, तो उन स्टार्टअप्स के केस में PSCB उन्हें रजिस्टर करता है, और जब PSCB रजिस्टर करता है तो उस टैक्स ईयर में उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलेगा जस्ट लाइक आईटी कंपनीज, और उससे अगले 2 साल उन्हें क्रेडिट मिलेगा. तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो इस वक्त अपग्रेड हो रहा है,
اور آلریڈی اس میں آن لائن پیمنٹس کا بھی ماڈیول بلٹ ان ہو گیا ہوا ہے. ہم اب فری لانسرس کی رجسٹریشن ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے, بیکاز فری لانسرز آر bringing in almost 17% of our total IT export remittance, and we have a lot of talented youth in the country. ان کو بھی ہم نے انکریج کرنا ہے, انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اسٹیٹ بینک بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ایف بی آر کی طرف سے بھی ان کے لیے ہے فیسیلیٹیشن ایز انڈیویجولس. تو ہمارا رینیول پروسیس تو اسٹارٹ اپس کے لیے وی کین ٹیک اے لک ایٹ اٹ کہ ان کو ہم ریسنٹلی ہمارے بورڈ نے ان کی فرسٹ ایئر کی جو رجسٹریشن ہے انڈر سروڈ ایریا سے, ان کو ہم نے پچھلے سال بھی ویور دیا تھا پی ایس ای بی رجسٹریشن فی کا, اور ابھی ہمیں پھر بورڈ سے اپروول مل گیا. تو ہم انڈر سروڈ ایریاز میں, چاہے وہ آئی ٹی کمپنیز ہوں, کال سینٹرز ہوں یا اسٹارٹ اپس ہوں, ان سے ہم کوئی فیس نہیں لے رہے. تو ان کی جو ہے فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے. تو رینیولس کا اوور آل ہمارا اس طرح سے ایشو نہیں ہے. اسٹارٹ اپس کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم 3 سال کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کریں, اس کے ہم انالائز کر لیتے ہیں, ریویو کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. Javed sir, you want to اچھا. comment? Yeah, anything you additionally want from PSUV part, from Ministry of IT part, کہ ہم اس درست ویو لینتھ پہ ہیں آپ کے ساتھ, جہاں ہم نے انڈسٹری سے چیزیں ٹھیک کرانی ہے ایف بی آر کے لیے. سر جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا. ناؤ آئی ایم آن دا مرسی آف if any questions. Please, آپ کا کمنٹ ہے سر. اچھا, ہماری انڈسٹری کی کافی ریکوائرمنٹ تھی اور ہماری پاشا سے کافی ڈیٹیلڈ اس میں کولیبریشن ہوتی رہی along with Ministry of IT. ہماری انڈسٹری بہت گرو کر گئی ہوئی ہے. It's covering a lot of areas of services that are being provided. So we felt that there was a need to expand the IT and IT-enabled services definition. تو ہم نے ریسنٹلی تھرو منسٹری آف آئی ٹی ہم نے ایف پی آر کو سبمیشن کی ہے, ایک اپ گریڈڈ ڈیفینیشن ہم نے جمع کرائی ہے وہاں پہ ممبر صاحب کو, اور آفیشیلی بھی سبمٹ ہو چکی ہے. تو وہ جب امپلیمنٹ ہوگی تو ہمارے کافی ایریاز کور ہوں گے, کیونکہ کرنٹلی ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ٹیکس آفیشلس ول سے کہ جی یہ جو ڈیفینیشن انکم ٹیکس آرڈیننس میں دی ہوئی ہے اس میں آپ کا کمپوننٹ اسپیسیفکلی مینشنڈ نہیں ہے. تو دیٹ کریٹس اے لاٹ آف پرابلم, ایون دو دے آر پارٹ آف آئی ٹی انیبلڈ سروسز, لیکن وہ کیونکہ اسپیسیفکلی بلیک اینڈ وائٹ میں نظر نہیں آ رہا ہوتا ٹیکس آفیشل کو, تو دیٹس اے گراؤنڈ ویئر ہاؤ اٹس انٹرپریٹڈ. اگر اس کو وہ اوپنلی انٹرپریٹ کرتے ہیں تو کوریج ہو جاتی ہے, لیکن اف دے انٹرپریٹڈ نیرولی تو وہ کوریج نہیں ہوتی. وہ ہم نے ایک اپڈیٹڈ ڈیفینیشن جمع کرائی ہے, وہ انشاءاللہ ہوپ فلی ایف پی آر ول امپلیمنٹ اٹ سون. جسٹ ٹو کنیکٹ ود حسنی صاحب, یہ میں نے فلیش کیا سر دا ویری ڈیفینیشن وچ وی ہیو پرپوزڈ. اچھا, اس کے اوپر ہمیں انڈسٹری سے پاشا سے کمپریہنسو فیڈ بیک آیا ہے, انہوں نے انٹرنل ڈیلیبریشن کی, اس کے بعد عثمان صاحب, حسنی صاحب ان پرٹیکولر بیٹھے ہیں ڈیفینیشن پہ کہ جتنی سروسز ود ٹائم ایڈ ہو رہی ہیں ڈیجیٹل, وہ ہم نے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح آفیشیلی ہم یہ دے چکے ہیں, وی وڈ آلسو لائک ٹو ہیو یور اوپینین. جس طرح سر آپ نے کہا کہ اس سیشن کے رزلٹ میں جو ہم پروسیڈنگس آفیشیلی شیئر کریں, اس میں اگر ہم یہ ایجنڈا بھی رکھیں تاکہ آپ کے جو باقی ریجنل آفیسز ہیں اور آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی اگر ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں. So we really want to have your opinion on this as well. Sir, if we get it, then we will definitely communicate it. And there are some things which need further explanation, because tax department جو کام کرتا ہے وہ اپنی کتاب سے باہر کام نہیں کر سکتا. اگر کئی دفعہ کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں this is IT, but it is not written in the income tax ordinance, the tax authority is not going to give you the relief. For example, اس میں ایک ٹرم مجھے نظر آ رہی ہے ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا مائننگ یہاں تو اس کا ڈکشنری میننگ لیا جائے گا,
it would be in a fitness of the things کہ اگر یہ law کے اندر explain ہو جائے, that would be better for the tax authority to facilitate the IT people. Right. With that, I also want to continue. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کا کمنٹ آ رہا ہے کیونکہ ان پرٹیکولر ڈیفینیشن میں عثمان صاحب کا یہ جو ہے نا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دیکھیں اور میری ابھی بات بھی ہو رہی تھی آپ کی ٹیم سے کہ انکلوسیو ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کے اینڈ کے اوپر اینڈ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. لیکن وہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ کیا انکلوسیو میں کیا چیز, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی لمٹ یہ ہے وہ ڈکشنری ڈیفینیشن جہاں تک اس کو ایک آؤٹ کر دیں. بہت سی چیزیں ڈکشنری ڈیفینیشن میں نہیں آتی. اب ڈیٹا انالیٹکس, ڈیٹا مائننگ, ڈیٹا پروسیسنگ, دیز آر پارٹ آف same function but these are part of the same activity but different functions of it. کہ آپ نے اگر ڈیٹا انپٹ لیا ہے اس کے بعد آپ ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں. فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا لیک سے بہت سا ڈیٹا آ گیا, لیٹس سے ووٹر ریکارڈس. اب ایک کمپنی ہے اس کا کام یہ کہ ووٹر ریکارڈس کو انالائز کرے کہ کس شہر میں کس حلقے میں مردوں نے کس پارٹی کو ووٹ دیا, عورتوں نے کس پارٹی کو ووٹ دیا. دیٹ وڈ گو انٹو ڈیٹا مائننگ. اگلے بات پھر اس کو اس طرح سے ڈیٹا کو مائن کرنے کے بعد اس کی انالیٹکس, اس کو الگ الگ کر کے اس کو ڈیفائن کرنا, پھر اس کی پہلے پروسیس اس کو کرنا. تو یہ اگر آپ کو کہوں گی ڈیٹا پروسیسنگ, تو ڈیٹا پروسیسنگ میں یہ دو پارٹ جو ہے نا اس کے پارٹس اینڈ پرنسپل ہیں. اب ایک کمپنی اگر خالی ڈیٹا مائننگ کر رہی ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو ڈیٹا پروسیسنگ لکھا ہوا, آپ ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں, آپ کے جو کسٹمر نے انوائس بھیجی ہے ڈیٹا مائننگ کی بھیجی ہے, تو ہم تو یہ کور نہیں کر سکتے. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس کو جتنا پھیلا سکیں, جو چیزوں کو ہم اپنے طرف سے سمجھتے تھے بینگ این آئی ٹی انڈسٹری کہ ہم آپ کو بتا سکیں گے جی یہ سب چیزیں اس کے اندر انکلوسیو ہیں, وہ ہم نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیجیے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے. جو آئی ٹی انڈسٹری کے کوڈز ہیں, بی پی ایم کوڈز جو ہیں, جب ہم اس کا انالیسس کر رہے تھے ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ہم تو 78% ٹریڈ سرپلس ہیں. ہمارے علاوہ جو نیکسٹ کوڈ ہے نا وہ ہے ادر بزنس سروسز. ادر بزنس سروسز $2 بلین کی امپورٹ ہے, $1 بلین کی ایکسپورٹ ہے. وہ تقریباً 50% ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈیا میں بگ آفیسز کی, وہ بگ آفیسز ہیں ای وائی کے, وہ بگ آفس ہیں ایکسینچر کے, وہ بگ آفیسز ہیں پی ڈبلیو سی کے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایکسینچر آپ کہیں گے جی تو مینجمنٹ کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ فرم ہے نا. اس وقت آئی ٹی امپلیمنٹیشن ان ٹیلسٹرا آسٹریلیا, دنیا کی ون آف دا لارجسٹ ٹیلی کام کمپنی, از 100% ود ایکسینچر. ایکسینچر نے کیا کیا ہوا ہے, آپ اگر ٹیلسٹرا کے آفس میں گھس جائیں تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ ایک دفتر میں ایکسینچر کی ٹیم بیٹھی ہے. وہ کوئی 450 لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ, انڈیا سے آئے ہوئے, چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات سے, اور ان میں سے اکثر لوگوں کو انگریزی بولنی نہیں آتی. وہ ان کو اٹھا کے انہوں نے میلبرن میں بٹھایا ہوا ہے. 4 لوگ جو ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, جو ان سے جو آپ جائیں گے تو وہ فوراً آ جائیں گے, آپ سے انگریزی میں بات کرنا شروع کر دیں گے. باقی لوگ ادھر ادھر چھپنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو انگریزی میں بات کرنی بھی نہیں آتی. بٹ دس کائنڈ آف جابس دیٹ دے ہیو کریٹڈ. تو ایکسینچر کا تقریباً کوئی 1.5 لاکھ لوگ انڈیا میں ہائر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو آئی ٹی سروسز کو جو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیشن دی ہے, اس کے علاوہ جو ادر بزنس, جس کو ہم ادر بزنس سروسز کہتے ہیں, جس میں آپ کی اکاؤنٹنسی آ جاتی ہے, مینجمنٹ کنسلٹنسی آ جاتی ہے, لیگل کنسلٹنسی آ جاتی ہے, اس کو انہوں نے فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہے. تو ایٹ اے لیٹر اسٹیج, ہم ابھی آپ سے یہ بات نہیں کر رہے, لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پی ڈبلیو سی کو, ایکسینچر کو, ہمارے یہاں سے تو ابھی یہ لوگ سب اٹھ کے جا رہے ہیں. میرے خیال سے ڈیلائٹ لیفٹ پاکستان, آئی گیس 2 months 3 months ago. And S&P is also considering S&P specific. is also considering to leave. 400 نوکریاں وہ انڈیا لے کے جا رہے ہیں. ابھی وہ تقریباً $20 ملین ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے. It's one of the leading exporters, the and they're exporters. they've had to hire more than 500 people, and they put all the hiring on hold just because they were so frustrated with the conversations they were having with the tax officers. میں آپ کو ٹیرا ڈیٹا کا کیس بتاؤں. They also received their rejection notice 2 days ago, by the way. میں ٹیرا ڈیٹا کا کیس بتاؤں آپ کو. ٹیرا ڈیٹا کا they won their
ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज केस फ्रॉम द यूरोपियन ऑफिस. उनकी ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग हुई तो यूरोप जो है उसका अलाउ हो गया कि पाकिस्तान या और इंडिया और ये रीजन जो है वो यूरोपियन बिजनेस के लिए अपने ही कंपनी के यूरोपियन बिजनेस के लिए बिड. सो टेराडेटा पाकिस्तान दुनिया के 23 मुल्कों ने टेराडेटा यूरोप के बिजनेस के लिए बिड किया. उसमें टेक्निकल एक्सेप्टेबिलिटी भी थी, फाइनेंशियल भी थी. टेराडेटा पाकिस्तान वन द कंपटीशन. ठीक है जी. अगले कोई अनदर 5-6 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस टेराडेटा पाकिस्तान को टेराडेटा यूरोप से मिल गया. 2015 से टेराडेटा का एफबीआर का केस चल रहा है. द इंडियन डायरेक्टर्स सिटिंग इन टेराडेटा हेड ऑफिस इन यूएस पॉइंटेड इट आउट कि जी आपका वहाँ पे केस चल रहा है. ऑल्दो इंडिया हार गया है कंपटीशन में, वी आर सेंडिंग दिस बिजनेस टू इंडिया. So this is how we are losing out on opportunities. अपने बच्चों के लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ अपने मुल्क में. देखिए, जो अगर उसके 300 जॉब्स अगर जनरेट हो जाती तो उन 300 जॉब से जो आपको पेरोल का टैक्स मिलता वही अपने अंदर काफ़ी होता. उन बच्चों की नौकरियां लग जाती. उनसे सब्सिक्वेंट जो हम जीएसटी लेते हैं, जो डबल रोटी ख़रीदने जाते हैं और जब आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो जो सब्सिक्वेंट टैक्सेस आते हैं वो अपने अंदर इतने होते हैं. हमारी कोशिश ये है कि देखिए ये हमने किया क्यों है कि हमें अंदाज़ा था कि ना सिर्फ कंपनीज इस मामले में फंसती हैं, ये जो बहुत से काम है ना, ये छोटे गांव देहात में, डस्का में, खुजदार में, लोरालाई में बैठे हुए बच्चे कर रहे हैं. अगर वो हम कहीं पे वो जहाँ फर्स्ट करने की रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अब एक काम है सिंगापुर के ट्रैफिक कैमरास की रिमोट मॉनिटरिंग होती है इंडिया में, और इशू इमीडिएटली हाईलाइट होता है वो सिंगापुर के कॉल उसको कॉन्टैक्ट सेंटर को, वो वहाँ पे वो फ़ौरन उसको जाके करते हैं. तो हमारे यहाँ करें कि ये रिमोट मॉनिटरिंग का काम हो रहा है, डेटा माइग्रेशन का काम हो रहा है. एक बच्चा अगर खुशदार में बैठा हुआ कर रहा है और $2000 कमा रहा है महीने के, हमारी डेफिनेशन में ये नहीं है, और उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन आती है, तो उसको सिर्फ डिसहार्ट होने के अलावा उसके पास कोई और चांस नहीं होगा. वो थोड़े दिनों में सोचेगा यार ये पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ यही करता है, और ये जो है ना ये चीज़ हम परपेचुएट करते चले जाते हैं. तो ये हमारी एक कोशिश है. राइट सर, आई थिंक वुड लाइक टू हैव योर क्विक कमेंट. और जो उस्मान साहब ने बात की, और स्पेशली जब उस्मान साहब ने ज्वाइन किया, आई रिमेंबर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, इनकी फर्स्ट मीटिंग थी चेयरमैन एसआरबी से, उन्होंने पहले हाईलाइट कर दिया था आपने डेफिनेशन में सारा कुछ इंक्लूड कर लेना है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स. सो इफ यू कैन हैव अ क्विक कमेंट एंड देन वी विल बी हैविंग अ क्विक Q&A सेशन with the rest of the participant, please. So you want to comment on the Usman sir's point of view? विचार था कि if you just want to conclude your comments for the No question answer. right. So we can have a quick question answer session, please. Be जी sir. We just want to have the 5-7 मिनट में हम एक दो सवालात लेंगे, लेकिन please be specific and let's try to keep that frustration out of the question जिसमें हम सब उलझे हुए हैं. It's a new regime for the FPR as well. They are trying to modify operation as well. They are trying to be cooperative for us. The interaction of today, ये भी इसकी example है. So please. Assalamu alaikum. Ashraf from Horizon Technology. Two questions. आपने बताया था कि ये tax exemption जो है certificate के लिए online जाना पड़ेगा. If you can provide us with the link to that, because my company hasn't applied for it. We've been in the export business for the past 5 years now almost. तो प्लीज़ इफ़ यू कैन डू दैट. दूसरा क्वेश्चन ये था, ये जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है. आई हैव 2 बैंक अकाउंट्स. सो आई हैड वन ऑफ माई कंपनीज रेमिट टू द न्यू बैंक अकाउंट दे आई क्रिएटेड एंड दे डिडक्टेड 1% एट सोर्स. जो आया डिडक्शन उसमें से पैसे आए, वो डॉलर कन्वर्ट हुए पाक रुपीज़ में, और 1% कट के मेरे पास बैंक अकाउंट में आए. मेरी जो पुरानी बैंकिंग है, दे हैव नेवर कट अ 1% डिडक्शन फ्रॉम द इनबाउंड रेमिटेंस. तो मुझे ये 2 सवाल इसमें से निकलते हैं. एक तो ये कि जो मेरी पुरानी बैंक है जिसने पैसे नहीं काटे 1%, उसने सही किया या गलत किया, और जो नई बैंक ने काटे हैं उसने सही किया या गलत किया. दैट रूल इज गोइंग. और अगर डिडक्शन होती है एंड आई अप्लाई फॉर एन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नाउ, and supposing I get the exemption in the month or 2, हमारी पुरानी डिडक्शंस हुई हैं वो रीइंबर्स होंगी या नहीं? थैंक यू. सर आपके 3 सवाल हैं. एक के
آن لائن ایگزمپشن سرٹیفکیٹ میں نے کیسے اپلائی کرنا. دوسرا سوال ہے ریگارڈنگ اولڈ اینڈ نیو بینک اکاؤنٹ اور اس میں جو آپ کے ٹیکس کٹا اور نہیں کٹا. تیسرا یہ کہ جو پرانی ڈیڈکشنز ہوئیں ان کو ریفنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. سر پہلی کوئری جو ہے نا آن لائن اپلیکیشن جو ایگزمپشن کی ہے وہ جو آپ کا یور کمپنی یا انڈیویجول ہیں آپ کمپنی آپ کا جو ایف بی آر کے ساتھ آئی آر ایس کے تھرو ایک رجسٹریشن ہمارا سافٹ ویئر پلان ہے جس میں آپ انکم ٹیکس ریٹرن ڈالتے ہیں اپنی اسی کے اندر بلٹ ان سسٹم ہے آپ ایگزمپشن کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں سر. تو وہ ادھر سے آپ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن دیں گے جو کنسرن جورسڈکشن ہوگی اس کے اندر وہ آپ کی ایگزمپشن کی ایپلیکیشن اس کے ان باکس میں آ جائے گی اور وہ اس کو پروسیس کر دے گا سر. دوسرا سر بینک اکاؤنٹ کی ڈیڈکشن کی جہاں تک بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایز پر لا جو پریویلنگ لا ہے اس پہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ ریمیٹنسز پہ 1% ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو بینک کو کاٹنا ہے اگر آپ کے فورن ریمیٹنسز ان لیو آف ایکسپورٹ گڈس ڈیلیورڈ ابراڈ آئے ہیں سر. تیسری بات سر آپ نے کہا ہے کہ مجھے پرانا جو میرا ہے جو ڈیڈکشن ہوئی ہے اس کا ریفنڈ ملے گا کہ نہیں. وہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو جو لا کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق اگر آپ کے پاس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہوتا تو پھر یہاں آپ کی جو رجسٹریشن تھی اس سے پہلے ایگزمپشن ریجیم سے پہلے رجسٹریشن میں یہ آئی ٹی وغیرہ مینشن ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا دیٹ آئی ڈونٹ نو لیکن یہ آپ کو پیسے نہیں واپس ملیں گے سر. تھینک یو سر. Right, next question please. We are having a very quick time. We are thankful for the SBR team. تو ایک سوال اس طرف ہے. Quick please. سر ایک تھوڑی سی میچ کر دو جو پیسے کٹ گئے ہیں سر وہ ریفنڈ ملے گا نا کیونکہ آئی ٹی انیبلڈ سروسز سے وہ پیسے غلط کٹ گئے ہیں. سر وائی اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دیر شوڈ بی آڈٹ. نو باڈی از گوئنگ ٹو ریفنڈ دس منی دین either courts are going to decide it this question of law whether it was remittances and these and the tax deducted should be refunded or not but tax authorities are not going to refund it sir. میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں سر فرام اے ٹیکس ایڈوائزر پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کا سال ختم ہوگا آپ اپنی اینول ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اور آپ اپنی اینول ٹیکس ریٹرن میں یہ جو آپ کا 1% ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے اس کو ایز اے ریفنڈ آپ کلیم کریں گے. ٹھیک ہے اور جب آپ ایز اے ریفنڈ کلیم کریں گے تو آپ کی ریفنڈ اپلیکیشن جائے گی اور ایف بی آر کے آفیسر کے پاس وہ یہ چیک کرے گا آڈٹ کرے گا کہ آپ کا یہ ریفنڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اف یو آر ایبل ٹو پروو کہ آپ کی ایکسپورٹ آف آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز تھیں اور یہ ٹیکس آپ کا غلط کٹ گیا ہے تو دین یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دا ریفنڈ. بٹ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو پروو کہ یو آر ڈوئنگ آئی ٹی ایکسپورٹ آف آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز تو پھر وہ فائنل ٹیکس رجیم میں چل جاتا ہے. تو یو کین گیٹ اے ریفنڈ سبجیکٹ ٹو یو پروو اٹ ان دا آڈٹ. اب ٹھیک ہے سر. رائٹ سلطان سر. جی میرا اسپیسیفک کوشچن خلجی صاحب سے ہے اور سر میں ادھر بیٹھا ہوں جی میرا اسپیسیفک کوشچن آپ سے ہے اور یہ میرا کوشچن اس لیے کیونکہ سی ٹی او آر ٹی او یہاں پہ بہت کنفیوژن ہے. ہر آدمی جاوید صاحب کو سمجھ رہے ہیں ایف بی آر کا فائنل ورڈ ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو آڈینس کو بھی آسان ہو جائے گا اور مجھے بھی پتہ چلا کہ یہ جو کویشچنز ہیں منٹ ہوں گے اور انشاءاللہ اوپر تک جائیں گے. تو مائی کویشچن ٹو یو از سر کہ جو ہماری میجورٹی کمپنیز ہیں وہ اے او پیز ہیں یا وہ انڈیویجولز ہیں کیونکہ انڈیویجول اے او پی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور اس میں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں جسٹ لائک فرگوسن ہے وہ بھی ایک اے او پی ہے آج تک وہ کمپنی نہیں بنی ہے. تو مائی کویشچن ٹو یو از کہ دیر از اسٹل اے کنفیوژن ان دی آڈینس واٹ آر دا اسپیسیفک ریکوائرمنٹس فار ایگزیمپشن کیونکہ ابھی تک یہ ہمیں کلیئر ہے کہ اگر ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو ہونے دو لیکن یہ وہ کمپنیز کر سکتی ہیں جو سال کے آخر میں لوکل ٹیکس بھی فائل کرتی ہیں جو لوکل اور ایکسپورٹ دونوں کام کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کٹنے دو سال کے آخر میں کریڈٹ مل جائے گا. لیکن ایگزیمپشن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایٹ سورس اگر نہیں کٹے گا تو پھر کریڈٹ جو لوکل ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ لینا چاہتے ہیں. تو پہلا سوال اور میرا اونلی سوال یہ ہے کہ اے او پیز کے لیے ایکچوئل ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ کیا ہے کیونکہ ابھی پتہ چل گیا پی سی اے بی کا سرٹیفکیٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو کنفیوژن ہو گیا. آپ سے سوال ہے سر یہ.
لا میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے سیکشن 65F میں وہ پرسن کا ورڈ ہے. So every person is eligible for tax credit under section 65F. اور وہ پرسن کے لیے ریکوائرمنٹ جو سر نے 4 باتیں بتائی ہیں, کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, آپ کو 65F کا کریڈٹ ملے گا آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر. وہ 4 ریکوائرمنٹ ہے, ریٹرن فائل کرنی ہے, ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے, سیس ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے, اور کم از کم 80% پروسیڈز پاکستان میں آپ کی ایکسپورٹ کے, یہ مینڈیٹری ہے. یہ ہر پرسن کے لیے, چاہے وہ انڈیویجول ہو, اے او پی ہو یا کمپنی ہو. آپ یہ 4 ریکوائرمنٹ اگر پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی ٹیکس ریڈکشن نہیں ہوگی سبجیکٹ ٹو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ. اچھا, ان 4 میں سے اگر آپ 3 پوری کر دیں اور 80% والی پوری نہ کریں تو جو پروسیڈز پاکستان میں آئیں گی اس کے اوپر 1% رہے گا, جو باہر رہ جائیں گی وہ نارمل ٹیکس رجیم میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آئی ٹی سروسز کے علاوہ ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کی ساری 1% والی ہی رہتی ہیں, چاہے آپ انڈیویجول ہوں, اے او پی ہوں یا کمپنی ہو, سب کے لیے یہ ایک ہی سیکشن ہے 65F بھی اور 154A بھی. اچھا, جیسے آپ نے کہا نا پی ڈبلیو سی ابھی تک کمپنی نہیں بنا, ہم بھی کمپنی نہیں ہے, ہم ایکچولی پی ڈبلیو سی یا ہم لوگ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں ایز پر لا ہم کمپنی کے طور پر کام کر ہی نہیں سکتے. ہمیں الاؤ نہیں کرتا ہمارا جو آئی کیپ کا آرڈیننس ہے کہ وی ورک ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, وی کین اونلی ورک ایز این اے او پی. I see the campaign has started from the superstars also کہ 30th September is the last date. اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کراس ہو جاتی ہے تو ایک سائیکک ڈیولپ ہو جاتی ہے بینگ اے بزنس مین. نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس, فائنینس, وہ پھر ہمیں ہر مہینے اس میں انگیج کر کے رکھتے ہیں. تو آپ بڑے اس میں پینلٹیز یا جو بھی آگے کی ہے, لیکن 30th September should not be crossed سر. اس کے لیے میرے خیال سے اس سے پھر آگے کی جو انگیجمنٹ ہے وہ مجھے پتہ ہے وہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, ایون کنسلٹنٹس بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہم لوگوں کو پورے 3-4 مہینے پھر الجھا کے رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے جی ایف بی آر کی اب یہ ہو جائے گا اس کو سر بہت. اور سر لاسٹ چیز, ان 10 دن کے اندر جو سرور کا برا حال ہونے والا ہے وہ ابھی سے ہی ہمیں انٹیمیشن آنے والی ہیں کہ رات کو 3 بجے ہم کرنے کی کوشش کریں گے. صبح سر پرال کو ریکویسٹ کریں کہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں, کیونکہ ان 10 دن میں جو آپ کو آئی آر آئیز ڈاؤن ہونے جا رہا ہے نا, اس کے لیے جو ہمیں بڑی ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ سر. ٹیکن سر. تھینک یو. ود دیٹ وی آر گیٹنگ لیٹ فار دا نماز. ایک دو لوگوں کا کوشچن ہے, ہم چاہیں گے کہ ہم ڈائریکٹ کر لیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک مسٹر جاوید تارڑ صاحب, کمشنر ان ریونیو, فار بینگ ود اس. اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں خود ہی کہہ دیا on the seat, and he remained on the seat. We are really thankful to you. We try to have, please, a big hand for especially for Javed Tarar Saab and Abdul Qadir Sheikh Saab, Commissioner in Revenue. Thank you Husni Saab, Hira Khilji Saab for being with us.